بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی اتنی ہمت کہ میری بہن کو انکار کرے۔ اب تم دیکھو کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ غصے سے ادھر ادھر گھومتے دیوار پر مکہ مارتے سہیل نے کہا۔ یہ سن کر لاریب گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں بھائی سے کچھ مت کہنا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں اسے کتنا پسند کرتی ہوں۔ اگر اسے کوئی تکلیف ملی تو مجھے کتنا درد ہوگا، آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں۔ یہ کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، جنہیں دیکھ کر سہیل تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، میں تمہیں روتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے قریب بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر دیے، اسے خاموش کروانے لگا۔ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہا تھا کہ آصف، تمہیں میری بہن کے آنسو کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ تم نے اس کے جذبات اور اس کے دل کے ساتھ کھیلا ہے، اس کی سزا تو میں تمہیں بہت ہی بھیانک دوں گا۔ کوئی بھی میری بہن کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے خاص ملازم کے سامنے بیٹھا اسے ہدایت دے رہا تھا کہ چپ چاپ آصف کا پیچھا کرو، دیکھو وہ کب کہاں اور کیا کرنے جاتا ہے۔ مجھے ایک ایک لمحے کی رپورٹ چاہیے اور اس سب کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ اس نے سختی سے اپنے خاص ملازم کو ہدایت کی تو وہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ رات کے کھانے پر اس نے دوبارہ اپنی بہن کی آنکھیں سرخ اور سوجی دیکھی تو تکلیف کے مارے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن دوبارہ سے روئی ہے۔ اب وہ جلد سے جلد اس آصف کو مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ حالانکہ لاریب نے اس سے منت کی تھی کہ ایسا کچھ مت کرنا، لیکن وہ اپنی لاڈلی بہن کو اس طرح کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جب سے اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی تھی، اس نے اپنی بہن کا دھیان رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے باپ بن کر اسے پالا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری کی اور اس کی ہر خواہش کو بھی پورا کیا۔ ایسے میں اتنی لاڈلی بہن کو روتے دیکھنا اس کے لیے بہت بڑی تکلیف تھی۔ اس کا دل گویا مٹھی میں جکڑ لیا گیا تھا۔ اس نے گاؤں والوں کے خلاف جا کر اپنی بہن کی تعلیم مکمل کروائی۔ حالانکہ گاؤں میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے یا لکھانے کا بالکل بھی رواج نہیں تھا، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر آیا اور ایک نئی زندگی شروع کی، اپنا کاروبار شروع کیا اور بہن کو اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ اب اس کی بہن یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی۔ گریجویشن کر کے وہ ایک کالج میں لیکچرار کی جاب کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ سہیل کے یہاں پر بہت سے رشتہ دار رہتے تھے، لیکن اس نے ان میں سے کسی ایک سے بھی کبھی مدد نہیں مانگی۔ اگر کسی نے مدد کرنا بھی چاہی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی کا بھی احسان نہیں لینا چاہتا، اپنے بلبوتے پر اپنی بہن کو پڑھانا لکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی پڑھائی بھی بیچ میں چھوڑ دی، حالانکہ اس کی بہن بہت بار کہتی تھی کہ آپ پرائیویٹ ہی صحیح لیکن اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیں، لیکن سہیل نے اپنی بہن کی خاطر بات ٹال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں برکت ڈالی اور اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگ گیا۔ شہر میں اب اس کا ایک نام بن رہا تھا۔ سب لوگ کاروباری معاملات میں اس سے مشورہ کرنے آتے تھے، یہاں تک کہ اس کے خاندان کے بڑے لوگ بھی اس سے مشورہ کرتے تھے۔ سب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ سہیل سوچ رہا تھا کہ جلد ہی اپنی بہن کی کسی اچھے گھر میں شادی کروا دیتا ہوں۔ اسی لحاظ سے وہ کچھ رشتے وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی لڑکا اسے اپنی بہن کے لائق نہیں نظر آ رہا تھا۔ انہی دنوں سے پتہ چلا کہ اس کی بہن آصف نام کے ایک لڑکے سے بات چیت کرتی ہے۔ پہلے تو اسے پتہ نہیں چلا کہ کون سا آصف، پھر جب اس نے تحقیق کی تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ان کے ایک دور کے ایک رشتہ دار کا بیٹا آصف اس کی ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور وہیں پر ان دونوں کی دوستی ہوئی ہے۔ اپنی بہن کی پسند کا خیال رکھتے اس نے آصف کو قبول کر لیا۔ ابھی اس کی بہن کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ سہیل اس بارے میں جانتا ہے۔ وہ تو اپنے بھائی سے یہ ذکر کرتے ڈر رہی تھی، لیکن وہ روایتی بھائیوں کی طرح نہیں تھا۔ پھر ایک دن لاریب کو اس نے اپنے پاس بٹھا کر جب اس بارے میں سوال کیا تو پہلے تو لاریب گھبرا گئی، لیکن پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سر جھکا لیا
سہیل نے اس سے کہا، یوں پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا۔ اگر تمہیں وہ پسند ہے تو اس سے کہو کہ رشتہ لے کر آئے، ہم تمہاری شادی وہاں کروا دیں گے۔ بھائی کی بات سنتے لاریب خوشی سے چہک اٹھی، اور لاریب کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر سہیل کے دل میں اطمینان بھر گیا۔ اس دن لاریب بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ جب وہ یونیورسٹی گئی تو اس نے سب سے پہلے آصف کو ڈھونڈا اور خوشی خوشی اسے بتایا کہ میرے بھائی نے تمہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تم جلدی سے جلد اپنے گھر والوں کے ہاتھ میرے لیے رشتہ بھیجو، پھر ہماری بات آگے بڑھ جائے گی۔ اپنی خوشی میں اس سے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پایا کہ اس کی بات سن کر آصف کا چہرہ مرجھا گیا ہے، بلکہ وہ تو اس کی بات میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بس خوشی خوشی اپنی بات کہے جا رہی تھی۔ جب بات مکمل کر کے اس نے آصف کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آصف کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے کہا، کیا ہوا؟ میری بات سن بھی رہے ہو یا نہیں؟ آصف نے بیزارگی سے کہا، کیا ہے، ہر وقت شادی کی ہی بات کرتی رہتی ہو۔ 2 دن تمہارے ساتھ میں نے وقت کیا گزار لیا اور گھوم پھر کیا لیا کہ تم نے تو اسے حقیقت مان لیا۔ ابھی وقت تھوڑی ہے شادی کرنے کا، ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں اور میرے بہت سے خواب ہیں جنہیں پورا کرنے کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکی میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں تو باہر ملک سیٹل ہوں گا اور وہیں پر کسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لاریب کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالے بنا چلا گیا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اس کا مان اعتبار سب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے سوچ رہی تھی کہ آصف اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرے گا، وہ سب باتیں بھر بھری ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھیں، اور اس کا دل کر رہا تھا وہ زور زور سے روئے چلائے اور آصف کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال کرے کہ یہ چند سال تمہارے لیے 2 دن کے برابر تھے۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ 2 دن کیا گھوم پھر لیا، تم نے حقیقت سمجھ لیا۔ یعنی وہ سب جھوٹ تھا، دھوکہ دہی تھی، اس کا استعمال تھا۔ لاریب کی آنکھوں میں گویا مرچیں سی بھر گئیں، آنکھوں سے آنسو بہت ہی تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرے، اور پھر تھک ہار کر اس نے وہی کینٹین کی میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ عفیفہ کا گزر اسی وقت وہاں سے ہوا تو لاریب کو یوں روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ عفیفہ یونیورسٹی میں اس کی بہترین دوست تھی۔ اس نے فوراً سے سہیل کو فون لگایا اور اسے بتایا کہ لاریب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور وہ بہت زیادہ روئی جا رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سہیل اپنی بہن کے لیے کتنا پاگل ہے اور اسے بالکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے 15 منٹ میں سہیل یونیورسٹی میں تھا۔ اس نے جب لاریب کو یوں پاگلوں کی طرح روتے دیکھا تو پریشانی سے کہنے لگا، آخر کیا ہوا؟ صبح تو تم بہت زیادہ خوش تھیں، کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ لاریب کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، اپنے بھائی کے غصے سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر ابھی اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ آصف نے اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے تو آصف شاید اس کے بھائی کے ہاتھوں بچ نہ پاتا۔ اسی لیے اس نے اس وقت خاموش رہنا مناسب سمجھا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اچانک سر درد ہو رہا تھا، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ ویسے بھی وہ بہت نازک تھی کیونکہ سہیل نے اسے بہت ناز و نام میں پالا پوسا تھا۔ وہ اسے فوراً سے گھر لے آیا۔ کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، یہ کہہ کر سہیل کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر بیٹھ کر وہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ اس سے صاف لگ رہا تھا کہ لاریب اس سے جھوٹ بول رہی ہے، یقیناً کوئی اور مسئلہ ہوا ہے۔ اس نے عفیفہ کو فون کر کے دوبارہ سے پوچھنا چاہا۔ عفیفہ کو بھی وہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ کئی بار عفیفہ لاریب کے ساتھ اس کے گھر آ چکی تھی، لیکن عفیفہ نے اسے بتایا کہ جب لاریب کلاس سے گئی تو میں اپنی دوسری کلاس لینے کے لیے چلی گئی تھی، اسی لیے میں نہیں جانتی کہ پیچھے کیا ہوا۔ اتنا پتا ہے کہ لاریب آصف کے ساتھ ہی بیٹھ کر کوئی بات کر رہی تھی، صبح سے کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ آصف کا نام سنتے ہی سہیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فون کاٹ کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ لاریب کی اس حالت کا ذمہ دار آصف ہی ہے۔
پھر اس نے سوچا کہ شام کو جب وہ اٹھتی ہے تب میں اس سے بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف لاریب کمرے میں بیٹھ کر روئے جا رہی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے گرے جا رہے تھے۔ جتنا وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی تھی۔ شام کو سہیل نے جب اسے اپنے پاس بٹھا کر سارا معاملہ پوچھا تو اس نے چپ چاپ آصف کا سارا جواب اسے بتا دیا، جسے سن کر سہیل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے آصف کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا۔ حالانکہ لاریب اسے منع بھی کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی بہن کو اس طرح روتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اپنے خاص ملازم کو اس نے آصف کا پیچھا کرنے کی ہدایت کر دی۔ وہ کسی موقع کی طاق میں تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ہو گیا جس نے سہیل کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی لاڈلی بہن لاریب اس طرح کی کوئی حرکت کرے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا اور اس سب کو سلجھا پاتا، لاریب نے زہر پی لیا۔ پتہ نہیں اسے وہ کہاں سے ملا، لیکن سہیل کے ہاتھوں کے طوطے تب اڑے جب اس نے لاریب کو کمرے میں اوندھے منہ زمین پر پڑے دیکھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا اس کے قریب آیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ فوراً سے ڈاکٹر کو کال کی اور ہسپتال لے گیا۔ ایمرجنسی میں اسے کئی گھنٹے رکھا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے صاف جواب دے دیا کسی بھی طرح سے اس کے بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور سہیل اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے پار مٹھی میں بھیجے وہ غصے اور بے بسی سے چلا اٹھا، آصف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس پر اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کر لیا، اور پھر اپنی لاڈلی بہن کو قبر میں اتارتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب اس نے اپنی بہن کے ساتھ اپنا ضمیر بھی دفن کر دیا۔ تو اپنے ضمیر کی کوئی آواز سن کر آصف پر رحم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا دور کا رشتہ دار سہی، لیکن اس کی بہن کا مجرم تھا۔ جب اس کے بارے میں تمام معلومات اس نے اپنے ملازم سے حاصل کر لی تو ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ گھر پر اس وقت لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ اس کی بہن کی تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے رشتہ دار بھی تھے۔ جب آصف اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی اس کے اندر جوالا مکھی پھٹ پڑا۔ وہ کسی بھی طرح سے آصف کو اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دے سکتا تھا، اسی لیے وہ تیزی سے وہاں آیا اور آصف کو بازو سے کھینچتے ایک طرف لے گیا۔ آصف کو اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ سہیل نے اس کی گردن پکڑ کر انتہائی غصے سے کہا، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی جگہ نہیں، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں، تم میری بہن کی موت کے ذمہ دار ہو۔ یہ کہتے دھکا دے کر اس نے اسے نکلوا دیا۔ اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ اس دن کے بعد سے اسے آصف نظر نہیں آیا، لیکن ایک بات تھی، سہیل کی نظر اس کی بہن آسماء پر پڑ گئی۔ وہ آصف کی اکلوتی بہن تھی، اور اسی کو لے کر سہیل نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ آصف کو پل پل تکلیف دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ اس کی بہن کا استعمال کرنے والا تھا۔ اس سب سے انجان آسماء اس کے گھر کے کونے میں بیٹھی اس کی بہن کے لیے قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو سہیل نے اپنے خاص ملازم کو دوبارہ بلایا اور اسے ہدایت کی کہ اسے لڑکی کے بارے میں سب کچھ مجھے جاننا ہے، یہ کہاں پڑھتی ہے، کیا کرتی ہے۔ ان تمام معلومات کو حاصل کرنے کے بعد وہ آصف کا داؤ اسی پر کھیلنے والا تھا۔ جو کچھ اس نے اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا وہ اس کی بہن کے ساتھ کرنے والا تھا۔ دن میں کئی بار وہ خود کو یہ احتیاط دلاتا تھا کہ اس نے آصف کو آخری حد تک تکلیف دینی ہے۔ روزانہ وہ اپنی بہن کی تصویر کو دیکھتا اور گھنٹوں اس سے بات کرتا۔ اس کا دکھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے کیوں ختم کی۔ اس کی بہن نے ضرور کوئی گول کھلایا ہوگا، اور وہ بھی نہ جانے کیا کچھ۔ جتنی زبانیں اتنی باتیں عام تھیں، وہ ان سب کی زبانیں بند نہیں کروا سکتا تھا۔ جب بھی اس کے کان میں کوئی اس طرح کی بات پڑتی تو وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کی بہن تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اب لوگ اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے، ہر طرح سے تکلیف پہنچا رہے تھے۔
ایک دن وہ صبح سویرے ہی خوب تیار ہو کر آسما کے کالج چلا گیا۔ باہر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ آسما جیسے ہی کالج سے باہر آئی تو سامنے سہیل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس کا رشتہ دار تھا، لیکن ان کے بیچ زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا۔ اس نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور وہ کافی اس سے متاثر بھی تھی کہ اتنی کم عمری میں اس نے اتنا اچھا کاروبار کر لیا۔ دکھنے میں بھی وہ کافی ہینڈسم تھا۔ آسما تو اس کی شخصیت سے فوراً متاثر ہوئی۔ سہیل نے اسے کہا، مجھے آپ سے کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چل سکتی ہیں؟ یہیں پاس کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ جائیں گے، یوں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ آس پاس لوگ کھڑے تھے اور انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آسما اس کے کہنے پر اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہتی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایک تو اس کا رشتہ دار بھی تھا اور دوسرا وہ اس سے ذاتی طور پر اس کی بہن کی تعزیت بھی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جس دن وہ ان کے گھر آئی تھی تو اس دن اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ سہیل اس کو ایک قریبی ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ آسما نے اس سے کہا، مجھے آپ کی بہن کی موت کا بہت افسوس ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس کے منہ سے اپنی بہن کا ذکر سن کر اس کا چہرہ لال پڑ گیا، لیکن اس نے فوراً سے اپنے تاثرات انتہائی مہارت سے چھپا لیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آسما کو اس کے چہرے سے اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ اس کے بھائی پر غصہ ہے، کیونکہ اتنی دیر میں اسے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ آصف گھر والوں میں سے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا کہ سہیل اور آصف کی بہن کے بیچ کچھ چل رہا تھا، اور یہ بات سہیل کے حق میں کافی اچھی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اپنا داؤ زیادہ اچھے سے کھیل سکتا تھا۔ پھر اس سے بات چیت کرتے وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں جو غصہ اس کے اندر امڑ رہا تھا وہ صرف وہی جانتا تھا۔ اور پھر یہ بات چیت اگلے کئی دن تک موبائل پر بھی ہوتی رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے نمبر دیے تھے۔ آسما کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت نیک سیرت اور اچھا انسان ہے، وہ اس کے ارادوں سے واقف نہیں تھی۔ انہی دنوں آسما کا بھائی آصف باہر ملک چلا گیا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے لاریب کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور سہیل کو اس کی ہٹ دھرمی پر شدید غصہ چڑھ رہا تھا۔ اور پھر آسما کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ سہیل اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اسے سہیل کے ارادوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سہیل نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ پھر ایک دن اپنے خاندان کے ایک بڑے کو لے کر اس کے گھر گیا۔ اس کے والدین سے بات کی۔ وہ اچھا دکھنے والا اور کاروباری انسان تھا، بالکل سیٹ تھا اپنی زندگی میں، اسی لیے آسما کے گھر والوں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ آصف کو اس بارے میں بالکل بھی کچھ علم نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے گھریلو معاملات میں بہت کم دخل اندازی کرتا تھا۔ نیا نیا باہر گیا تھا، اس کے گھر والوں نے اس سے مشورہ نہیں لیا، اور جب رشتہ پکا کر دیا تو اس کے بعد فون کر کے بتایا۔ آصف یہ سن کر بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں میں ویسے بھی یہ نہیں بتا رکھا تھا کہ وہ اس کی بہن لاریب کو پہلے سے جانتا تھا اور اس نے اسے استعمال کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سہیل یہ شادی اس سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ اپنے طور پر اس نے ایک دو بار اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے شادی مت کروائیں، لیکن جب اس کے گھر والوں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہ گیا۔ وہ کیا بولتا کہ میں نے اس لڑکی کو الو بنایا اور میری ہی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ سہیل کو یہ شادی کرنے کی بہت جلدی تھی، اسی لیے اس نے سب کو کہہ دیا کہ میں کوئی بڑا فنکشن نہیں کرنا چاہتا ہوں، سادگی سے شادی کرنا ہی بہتر ہوگا۔ ویسے بھی ابھی میری بہن کا غم تازہ ہے۔ سب نے اس کی بات مانتے ہوئے سادگی سے شادی کا اہتمام کیا۔ ایک چھوٹی سی تقریب میں جس میں خاندان کے بڑے موجود تھے، ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ اسی رات اس نے رخصتی بھی کروا لی۔ وہ بدلہ لینے کے لیے اب اور انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ آسما سمجھ رہی تھی کہ اس نے اس سے سچی محبت کی ہے، اسی لیے وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سہیل اسے اپنے ساتھ ملکہ بنا کر لے کر جا رہا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی کہ سہیل تو اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنانے والا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے استقبال کے لیے کچھ لڑکیاں وغیرہ جمع تھیں۔ انہوں نے اسے سہیل کے کمرے میں بٹھایا۔
اس کا کمرہ بہت ہی بڑا اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ نفاست تو ہر جگہ سے ٹپک رہی تھی۔ جتنا وہ خوبصورت تھا، اسی طرح اس نے اپنا کمرہ بھی خوبصورت بنا رکھا تھا۔ درمیان میں اس کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا، اور ساتھ میں ہی اس کی بہن بھی کھڑی تھی۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی وقت اسے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ فوراً سے وہ اپنا لہنگا ٹھیک کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سہیل اندر آیا۔ اس نے نظر جھکائی ہوئی تھی۔ چند پل وہ کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے اپنی بہن کی یاد آئی۔ اگر وہ زندہ ہوتی اور آصف اسے قبول کرتا تو وہ بھی اپنی زندگی میں بہت ہی خوش ہوتی، وہ بھی دلہن بنتی۔ لیکن اس کی بہن کو تو ایسی خوشیاں میسر ہی نہیں ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں جلنے لگ گئیں۔ اس کے دماغ میں صرف اور صرف اپنی بہن کی یادیں گھوم رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اچانک سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارا۔ آسماء اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے پیار بھری باتیں کرے گا، اپنی محبت کا اظہار کرے گا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں لیے سے گھور رہا تھا۔ سہیل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، میں کیا کر رہا ہوں یہ تو تم اپنے بھائی سے پوچھو۔ آسماء اس کی بات سن کر الجھ سی گئی۔ آخر وہ اس کے بھائی کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ میرے بھائی نے ایسا کیا کیا ہے؟ جب اس نے سوال کیا تو سہیل کی آنکھوں میں ایک طوفان سا مچ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ پھر اس نے آسماء کا بازو مڑوڑتے اس سے کہا، یہ شادی میں نے صرف اور صرف تمہارے بھائی سے انتقام لینے کے لیے کی ہے۔ جو کچھ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا، اس کا بدلہ میں اس کی بہن سے لوں گا۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، نہ تو مجھے تم سے محبت ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ تم میرا انتقام ہو اور صرف انتقام ہی رہو گی۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی تھی جسے دیکھ کر آسماء کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات کا جواب تو اب بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے بھائی نے ایسا کیا کیا، اور اس کے بھائی اور لاریب کا کیا لینا دینا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوالات تھے، لیکن جواب ایک بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اسے وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسی تھی آسماء کی شادی کی پہلی رات، جس میں دھتکار، نفرت، مان اور اعتبار ٹوٹ جانے کا دکھ پنہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دیے رونے لگ گئی، اور دوسری طرف سہیل لاریب کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ پوری رات اس نے وہیں بیٹھے گزاری۔ ولیمے کے بعد تو آسماء کی زندگی ہی دکھ میں بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نئی دلہنوں والی کوئی خوشی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی ماں جب اس سے سوال کرتی کہ آخر تم خوش کیوں نہیں ہو، تم نے تو یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اس کے باوجود تمہاری آنکھوں میں کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی۔ سہیل تو تمہیں بہت پسند کرتا تھا۔ ان کی بات پر اس نے زخمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے انہیں دیکھا، اور اپنے اندر کے طوفان کو دباتے کہنے لگی، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ایک دن اس نے آصف کو فون کیا اور اس سے کہا کہ تمہارا اور لاریب کا کیا رشتہ تھا، کیا تم اسے جانتے تھے؟ اس کے منہ سے لاریب کا نام سن کر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ وہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ سہیل یہ شادی لاریب کا انتقام لینے کے لیے کر رہا ہے۔ ہمیشہ اسے اس بات کا ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کی بہن کو اس کی حرکتوں کے بارے میں نہ پتہ چل جائے اور سب کے سامنے وہ شرمندہ ہو کر نہ رہ جائے۔ لیکن اب جب آسماء سوال کر رہی تھی تو اس کی زبان بالکل بند ہو چکی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے فون رکھ دیا۔ یعنی واقعی میں لاریب اور اس کے بیچ میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو مجھے نہیں پتا، ورنہ اپنی صفائی دیے بنا وہ فون کیوں رکھتا؟ آسماء سوچوں میں پڑ گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت تو نہ تھی کہ وہ سہیل سے بات کرے، لیکن سہیل نے تو اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا اور اسے نوکرانیوں جیسا سلوک کرتا تھا۔ وہ تو اس سے بات تک نہیں کرتا تھا سوائے غصہ کرنے کے۔ آج صبح ہی جب اس نے ناشتہ بنا کر سہیل کے آگے رکھا
تو سہیل جو پہلے ہی خراب موڈ میں تھا ناشتہ دیکھتے ہی غصہ ہو گیا۔ تمہیں ناشتہ بنانا نہیں آتا؟ تمیز نہیں سکھائی کسی نے کھانا کیسے بناتے ہیں؟ یہ کہتے اس نے ناشتے کی پلیٹ سامنے دیوار پر دے ماری۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اس کی کڑوی کسیلی سنتی رہی۔ آگے سے اگر جواب دیتی تو جانتی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا لینا تھا، لیکن آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ لیکن وہ ڈر کا شکار تھی، اور وہ سہیل کا ایسا روپ بھی اب تک قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن اسے شدید بخار ہوا۔ حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ پوری رات وہ بخار میں تپتی رہی، اور نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کے منہ سے سہیل کا نام نکل رہا تھا۔ لیکن سہیل چپ چاپ مزے سے اپنے بستر پر لیٹا گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ جس لڑکی کو وہ اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہے وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے اور اسے پکار رہی ہے۔ اگلے دن صبح جب سہیل کی آنکھ کھلی تو اسے باہر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ورنہ عموماً اس وقت وہ ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی۔ وہ حیرت کا شکار ہوتے جب باہر آیا تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، کچن کی لائٹ بھی آف تھی۔ اس نے آسما کے کمرے کی طرف نظر ڈالی، وہاں بھی کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر یہ لڑکی ہے کہاں پر؟ خود سے کہتا وہ اس کے کمرے کی طرف آیا تو اس کو بستر پر سویا دیکھا۔ اس کا غصہ سوا ہو گیا۔ یہ اب تک سو رہی ہے اور مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، کہتے ساتھ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور چادر کھینچ کر اتاری تو ایک دم اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے ایک بار اسے آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ فوراً سے اس کے ماتھے کو چھوا تو بخار سے تپ رہا تھا۔ او نو، اسے تو بہت ہی تیز بخار ہے، خود سے کہتے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یقیناً وہ بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی، اور اسے فوراً سے اپنے بازو میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹایا اور خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اس وقت اس کی حالت بہت ہی بری ہو رہی تھی۔ اپنی بہن کے بعد وہ کسی اور کو کھو دینے کا متحمل بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف اور صرف اس وقت ایک ہی بات سوار تھی کہ وہ اپنی بہن کو نہیں بچا پایا، اب اپنے ہاتھوں سے ایک اور زندگی اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بالکل بھی یہ دکھ برداشت نہ کر پاتا۔ جتنی تیز وہ ڈرائیونگ کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا، اندھا دھند گاڑی چلاتا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً سے ایمرجنسی میں اسے ایڈمٹ کروایا۔ کافی دیر وہ باہر بیٹھا رہا، ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ کافی دیر بعد ایک نرس باہر آئی تو وہ تیزی سے بھاگتا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری وائف، کیا وہ ٹھیک ہیں؟ نرس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، جی ابھی تو کچھ نہیں پتا، ڈاکٹر بتائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ صبح تک وہ انتظار کرتا رہا۔ ڈاکٹر جب باہر آئے تو انہوں نے اسے تسلی دی کہ آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کئی دن سے انہیں ذہنی تکلیف مل رہی ہے۔ وہ نظریں چرا گیا۔ یہ سب کچھ صرف اس کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوسے جا رہا تھا۔ آخر میں اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہوں؟ اتنا بے ضمیر اور بے رحم کیسے ہو سکتا ہوں جو ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کی زندگی کو اس حال میں پہنچا دیا؟ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو دی ہے۔ ایک بار بس تم ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد میں تم سے معافی مانگوں گا۔ دل ہی دل میں وہ خود سے عہد کر رہا تھا۔ اور پھر صبح جا کر جب وہ ایمرجنسی میں گیا اور اسے ملا تو اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ آسما چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اسی وقت سہیل نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا یوں میں اپنی بہن کا بدلہ لے لوں گا، لیکن میں نے بہت ہی غلط کیا، مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے۔ آسما اسے یوں روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، آپ ایسے رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سہیل اس طرح سے ہو جائے گا اور اس سے معافی مانگے گا۔ وہ تو سہیل کو تب ہی معاف کر چکی تھی۔
جب اسے پتہ چلا کہ سہیل اسے کتنی ہڑبڑاہٹ میں یہاں لایا تھا۔ نرس نے اس سے کہا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ تو لگتا ہے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، جب سے آپ کو یہاں لائے ہیں تب سے بے حد گھبرائے ہوئے ہیں، ہر 2 منٹ بعد آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ سن کر دل ہی دل میں اسے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن ایک بات جو اب بھی وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کی بہن اور اس کے بھائی کے بیچ کیا رشتہ چل رہا تھا، یعنی لاریب اور آصف کے بارے میں اصل میں کیا ہوا تھا، وہ اس سب سے بالکل واقف نہیں تھی، اور سہیل نے بھی شاید اس کی آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا۔ اسی لیے اس نے آسما کا ہاتھ تھامتے کہا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، بس تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، پھر ہم اپنی زندگی بہت ہی اچھے سے شروع کریں گے۔ یہ کہتے اس نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو اس کی صحتیابی کی خوشی میں سہیل نے ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں تمام رشتہ داروں کو بھی بلایا، اس کا صدقہ وغیرہ بھی دیا۔ سہیل کو اس طرح دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ سب کے چلے جانے کے بعد اس نے سہیل سے دوبارہ سے سوال کیا اور کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں نا۔ اس کے اصرار پر سہیل نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس کے بھائی نے لاریب کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر شادی سے انکار کر دیا، اور اسی غم کو دل سے لگا کر اس کی بہن نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ یہ سب سن کر آسما کا دل غم سے بھر گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس طرح بھی کرے گا۔ وہ تو اپنے بھائی کو بہت ہی اچھا سمجھتی تھی۔ اس نے سہیل سے معافی مانگی کہ میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی، میں یہ سب بدل تو نہیں سکتی، لیکن امید کرتی ہوں کہ ہم دونوں آگے اچھی زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ پھر پوری رات وہ اسی بارے میں سوچتی رہی کہ اس کی بہن کتنے دکھ سے گزری ہوگی۔ خود جب سہیل نے اسے اپنایا نہیں تھا اور ایسا چہرہ دکھایا تھا جسے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تب اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ ایسی ہی تکلیف لاریب کو بھی ہوئی ہوگی جب آصف نے اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا ہوگا۔ آصف کو اپنا بھائی کہتے بھی اسے شرم آ رہی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر والوں کو آصف کے بارے میں سب بتا دیا، جسے سن کر اس کے ماں باپ نے بھی سہیل سے معافی مانگی، اور پھر آسما نے آصف کو کال کی، اور جب اس نے دوبارہ سے پوچھا کہ تمہارے اور لاریب کے بیچ میں کیا تھا اور لاریب نے کیوں اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے لی، تو آصف پہلے کی طرح بالکل خاموش ہو گیا، جس پر چلاتے ہوئے آسما بولی، تم کب تک کیوں خاموش رہو گے؟ تمہاری خاموشی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو کچھ میں نے سنا اور جانا وہ سب سچ ہے۔ امی اور پاپا کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ تمہاری حرکت کی وجہ سے ہمیں کتنا شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ ایک انسان کی زندگی تمہاری وجہ سے چلی گئی اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تمہیں تو مجھے اپنا بھائی کہتے شرم آ رہی ہے۔ کیسے بھائی ہو تم، اور بلکہ کیسے انسان ہو؟ یہ کہتے ہی غصے سے اس نے کال کٹ کر دی۔ آصف کو تو شاید اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ پھر وہ سہیل کے ساتھ لاریب کی قبر پر بھی گئی۔ وہاں بیٹھ کر بھی اس نے اپنے بھائی کے کیے کی معافی مانگی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے جس سے سہیل کا دکھ کم ہو جائے، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ ایک ایسا دکھ ہے جو کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اس کی یادیں اس گھر میں بکھری پڑی تھیں۔ اس معصوم لڑکی کی زندگی اس کے بھائی کی وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ یہ چیز اسے بھول نہیں پاتی تھی، حالانکہ سہیل اسے بہت بار سمجھا چکا تھا کہ اس سب میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، نہ ہی تمہارا اس سے کوئی لینا دینا تھا، پھر تم خود کو کیوں الزام دے رہی ہو؟ لیکن اسے تو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ اس کے بھائی کو اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہی اس نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ اگر اسے اس بات کا ذرا بھی احساس ہوتا تو وہ سہیل کے قدموں میں گر کر معافی مانگتا، لیکن اس نے تو اس دن کے بعد سے کسی سے بات ہی نہیں کی، نہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا۔ کچھ دن بعد سہیل نے اسے کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں ہنی مون پر چلتے ہیں۔ اب تک جو حالات رہے ہماری شادی کے بعد سے اب تک ہم دونوں کہیں گھومنے بھی نہیں گئے، نہ میں نے تمہیں شاپنگ وغیرہ کروائی، اسی لیے میں ہنی مون پلان کر رہا ہوں۔ تم بتاؤ تمہیں کون سی جگہ پسند ہے؟
یہ کہہ کر اس نے انٹرنیٹ پر اس کے سامنے بہت سی مختلف جگہ نکال کر رکھی۔ آسما نے کہا کہ ہم اپنی کنٹری میں ہی کہیں گھومنے جاتے ہیں، مجھے باہر جانے کا زیادہ شوق نہیں ہے، جو جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ اس کے کہنے پر سہیل نے کچھ خوبصورت جگہیں سلیکٹ کر لی اور وہاں پر ہوٹل وغیرہ کی بکنگ بھی کروا لی۔ اگلے ہی ہفتے وہ دونوں تمام تیاری کر کے ہنی مون پر چلے گئے۔ یہاں کا موسم بہت ہی خوشگوار ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی پر کھڑی باہر کے نظارے کو دیکھ رہی تھی، تبھی سہیل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تم یہاں پر آ کر خوش ہو؟ اس نے آسما سے سوال کیا۔ آسما نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کے ساتھ تو ہر جگہ میں خوش رہتی ہوں، لیکن میں اب بھی اس واقعے کو بھول نہیں پا رہی ہوں۔ میرا بھائی اتنا بے رحم اور بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اب یہ سب بھول جانا چاہیے۔ دیکھو، ہم یہاں پر اپنی زندگی کے بہت ہی خوبصورت پل بتانے آئے ہیں، ہم نے بہت سی پریشانیاں بھی دیکھی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے مطلب اور پیغام کو پڑھتے ہوئے وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ دوسری طرف آصف اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا شکار تھا، یہاں تک کہ وہ ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا۔ روزانہ خواب میں اسے لاریب نظر آتی جو اسے اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی۔ یہ خواب اسے بہت ہی تواتر سے آ رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کروں، وہ ان سب چیزوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ وہ بہت سی دوائیاں بھی کھانے لگ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کسی طرح سے سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں آ کر اس نے ایک لڑکی سے شادی کرنے کا سوچا، لیکن وہ اسے دھوکہ دے کر چلی گئی۔ جس جاب کی امید پر وہ یہاں تھا، اس کے دوست نے بھی اسے دھوکہ دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ ہار گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جو کچھ اس نے لاریب کے ساتھ کیا تھا وہ بہت ہی زیادہ غلط تھا۔ اسی لیے اب اس نے ایک فیصلہ لیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اچانک سے پاکستان آ گیا۔ اپنے گھر والوں سے اس نے معافی مانگی اور کہا، میں اپنے آپ میں اتنا مگن ہو گیا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں ایک لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اتنے سال وہ میری محبت میں رہی اور میں بھی اسے استعمال کرتا رہا، لیکن میں اس کے بھائی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، وہ مجھے جو سزا دے گا مجھے منظور ہوگی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ لوگ ہنی مون سے واپس آئے تو انہیں خبر ملی کہ آصف پاکستان آ چکا ہے۔ وہ سہیل سے ملنا چاہتا تھا۔ پہلے تو سہیل نے انکار کر دیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے مل لیتا ہوں۔ جب آصف سہیل کے سامنے آیا تو سہیل کی حالت خراب ہو گئی، اسے اپنی بہن یاد آنے لگی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ آصف اس کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ہوگا، میں جتنی تکلیف میں ہوں اس کا آپ میں سے کسی کو اندازہ بھی نہیں۔ اگر لاریب آج زندہ ہوتی تو وہ مجھے معاف کر دیتی۔ اس کی بات سن کر سہیل نے فوراً سے اسے اٹھایا اور کہا، میں صرف اور صرف اپنی بہن کی خاطر تمہیں معاف کر رہا ہوں، کیونکہ آخر وقت تک وہ صرف ایک ہی بات کہتی رہی کہ آصف کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ اسے آخری وقت میں بھی تمہاری ہی فکر تھی، لیکن کوشش کرنا آئندہ تم مجھے نظر نہ آؤ، کیونکہ تمہیں جب بھی دیکھتا ہوں تو اپنی بہن کی میت یاد آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ آسما نے بھی ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور سہیل کے آگے ہاتھ بڑھا دیے۔ بے شک سہیل نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر آسما اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔